الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک جو آئے ہیں جھوٹ گھڑ کے عصبۃ منکم تم میں سے ایک جماعت لا تحسبوہ نہ تم خیال کرو یا سمجھو اسے شر لکم اپنے لیے برا بلکہ ہوا وہ خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا لکل امرئ ہر اس شخص کے لیے منہم ان میں سے مکتسب جس قدر وہ شامل ہوا یا کمایا اس نے من الاسم گناہ ہے والذی اور وہ شخص تولا کبرہ جو اپنے کبر میں مارا پھرتا ہے منہم ان میں سے لہو اس کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے لولا کیوں نہیں اس سمعتموہ جب تم نے اسے سنا ظن المؤمنون تو مومنوں نے خیال کیوں نہ کیا والمؤمنات اور مومنہ عورتوں نے بانفسہم خیرا اپنے دلوں میں بھلائی کا وقالوا اور انہوں نے کہا ھذا افک مبین کہ یہ واضح کھڑی ہوئی بات ہے لولا جاؤ کیوں نہیں وہ لائے علیہ اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ فاذ لم یأتوا بالشہداء پس جب وہ نہیں لا پائے تھے گواہ فاولئک عند اللہ تو پس یہ لوگ اللہ کے ہاں هم الکاذبون یہ جھوٹ بولنے والے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لمسکم تو ضرور تمہیں پہنچتا فیما افضتم اس کے بارے میں یا اس کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہو چکے تھے فیہ عذاب عظیم اس بارے میں بہت بڑا عذاب واقعہ افک یہ معروف ہے اور سنتے بھی رہتے ہوں گے آپ بالاختصار اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ عبداللہ بن ابی یہ جو منافق تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو سخت پریشان کیا کہ سیدہ عائشہ جو غزوہ بنی مستلق اس میں قضائے حاجت کی وجہ سے چلی گئیں اور پھر ہار وہاں پہ گم ہو گیا تو وہ تلاش کرتے کرتے ان کو دیر ہو گئی واپس آئے تو قافلہ جا چکا تھا تو پیچھے جو ان قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے صفوان وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں موجود ہیں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہیں پہ اونٹ کو اگلی ٹانگیں اس کی بٹھائیں اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس اونٹ کے اوپر سوار کیا اور مدینے کی طرف چل پڑے اور جیسے ہی نصف النہار کا وقت تھا وہ مدینے میں پہنچے ایک تفصیلی حدیث ہے صحیح البخاری کو بھی دیکھ لیں گے اس کی تفسیر کے اندر تو کیونکہ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے اور اکثر واقعہ آپ نے سنا بھی ہوا ہے تو اسی حوالے سے کہ جب وہ وہاں مدینے میں پہنچے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا تو جب یہ منافقین نے دیکھا کہ یہ صفوان اور اس کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو انہوں نے بات کی جو بات کی یعنی اس معاملے میں جھوٹ گھڑا اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگا دی صفوان ابن معطل کے ساتھ تو اسی طرح یہ بات چلتی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہوں اس حدیث کی راویہ ہیں کہ میں جب مدینے میں ویسے ہی پہنچی نا تو بیمار ہو گئی سفر سے واپسی پر اور تقریباً یہ بیماری لمبی ہوتی گئی تو 1 ماہ کے بعد قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے تو جا رہی تھی تو مستہ جو بدری صحابی تھے مومن تھے خالص لیکن شکار ہو گیا اس فتنے کا تو ان کی والدہ نے تھوڑا سا ان کو بتایا کہ آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہتے ہیں میں واپس آئی اور آ کے ساری رات روتی رہی صبح میں نے اجازت لی رسول اللہ سے اپنے والد کے گھر جانے کا وہاں گئی تاکہ تصدیق کر پاؤں فرمایا ہاں یہ تو ہے لیکن انہوں نے تسلی دی کہ اگر آپ میں ایسا معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فضل کرنے والا ہے پھر آ گئی پھر فرماتی ہیں میں پھر روتی رہی اگلا دن بھی اسی طرح یعنی 1 دن اور 2 راتیں مسلسل سوئی بھی نہیں اور روتی رہی اسی ٹینشن کے اندر پریشانی ہے کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے چلے جاتے تھے آتے تھے چلے جاتے بس حال پوچھا اور اس کے بعد چلے گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے واز کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں پاک کر دے گا اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو بری قرار دوں تو تم نے کہاں ماننا ہے
یعنی ایک مدینہ میں یہ بات عام جو ہو چکی ہے، اور اگر میں انکار کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اقرار کر لو تو یہ تو تم مان لو گے، تو میں یہاں وہی بات جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعقوب نے کہی تھی نا کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کو بشارہ کی، آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری قرار دے دیا۔ تو اس موقع پہ یہ ساری آیات اتری اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے معاملے کو ہلکا لیتی تھی کہ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بتا دے گا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا یہاں پہ ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم، تم میں سے یعنی تمہاری جو ڈھال جنہوں نے ڈھالی ہوئی ہے نا، یعنی اسلام کے لبادے میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹ کا ایک بڑا پلندہ کھڑا ہے۔ تو لا تحسبوہ شرا لکم، یہ تکلیف دہ تو ہے، پریشانی تو ہے، دیکھیں ایک ماہ سے زائد تک کا یہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر یہ کس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے، خصوصاً پھر ایسا خاندان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود انوالو میں۔ تو بل ہوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے جتنا جتنا کیا ہے اس کی ان کو سزا بھگتنا ہوگی۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو اپنے کبر میں مارا پھر رہا ہے، یعنی جس کی ساری پلاننگ تھی عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا منافق، فرمایا منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور آگے اس حوالے سے معاشرتی اعتبار سے نا بہت اہم باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تناظر میں ایک امت کے لیے ایک اصلاح کا پہلو رکھا ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ تعالیٰ سرزنش فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب مومنوں نے یہ سنا کہ ان کو یہ بتایا گیا، ان تک یہ بات پہنچی کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت صفوان ابن معطل نبی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق، تو انہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں بھلائی کیوں نہیں سوچی، کہ ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اور شہادتیں موجود نہیں ہیں تو بلا وجہ بدگمانی کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، یہ جو برا گمان ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور سورہ حجرات میں دیکھیں گے تو معاشرے کے بگاڑ کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں ایک تخمینہ قائم کر لیتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی اور معاملات بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت گھاٹا کھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم نے ایسی بات کسی کے بارے میں سنی اور تمہارے بارے میں تمہارے پاس اس کے کوئی گواہ نہیں تھے، تو بجائے اس کے پھیلانے کے پھیلاؤ گے تو یہ ایک تو بہت جرم کے اندر شمار ہو جاؤ گے، ایک تو اس کے پردے کو چاک کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ گواہ نہیں ہے، اور اس صورت میں حد قذف کی صورت ہوگی اگر اسلامی حدود نفاذ ہوں گی تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی بات سنیں تو اپنے دل میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ہاں اگر گواہ موجود ہوں گے، یہ آ جائیں گے تو پھر تو وہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ وقالوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ تو واضح بہتان ہے کہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہو، جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو، اور نبی علیہ السلام جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آگے بھی بات آ رہی ہے کہ الطیبات للطیبین، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پاک ہیں نا، تو اللہ نے جو آپ کی زوجیت میں جو دیا ہے وہ بھی کون ہوگی، وہ پاکیزہ ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاک ہوں اور آپ کی زوجیت میں اللہ تعالیٰ آپ پیغمبر ہیں کوئی ایسی، تو فرمایا الطیبات للطیبین، آگے مزید بات ہے کہ اللہ نے پاکوں کے لیے پاک رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی اچھا آدمی ہے نا، خصوصاً ہمارے یہاں معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے ایک برا ہے نا، اس کی برائی کا سب کو پتہ ہے اور سن کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، دے آئی برا ہے نا۔ اگر کسی اچھے آدمی کی دیکھ لیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہے تو اس کی ایک کوتاہی غلطی یا کوئی اس طرح کی دیکھ لیتے ہیں، معاملہ سامنے آتا ہے، اور بسا اوقات صرف وہ ایک بات کی حد تک ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم وہ کرتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے، اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کیا تھیں، وہ بھی پاکیزہ تھیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، جب اچھائی ظاہر تھی تو اس کے مطابق دیکھا جائے گا نا۔ تو وقالوا، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ تو صریح جھوٹی بات ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ واقعی سچے تھے تو پھر ان کو 4 گواہ لانے چاہیے تھے، جب یہ اسلام کو اصول ہے تو کیوں نہیں لے کے آئے۔ فاذ لم یأتوا بالشہداء، قانون سنیے، قانون یہ ہے کہ اگر وہ گواہ نہیں لے کے آئے گا تو فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، وہ اللہ کے ہاں سچا نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے بھی اس بارے میں بات ہو چکی تھی کہ کب آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، اجازت دیتی ہے شریعت، کیونکہ معاشرے میں آوارگی تو پھیلانا مقصد نہیں ہے نا، گناہ کی روک تھام مقصد ہے، اور اگر اس طرح کے معاملے چلیں گے تو یہ تو مزید گناہ کو دعوت دینے والی بات اور اس کی سہولت کاری کرنے والی بات ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں یہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، یہاں ان کی شناعت تو ہے
یعنی ان کی جرم کی سنگینی تو ذکر کی گئی ہے کہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے، لیکن ساتھ جنہوں نے تہمت سن کے ٹھیک ہے اس پر یا خاموشی اختیار کی یا یہ کیا کہ ان کا تھوڑا بہتا شکار ہو گئے، ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو، معاملہ اس طرح کا، تو یہ ایک جرم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ دنیا و آخرت میں نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہوتا، لمسکم فیما افضتم فیہ، جس بارے میں تم مشغول ہو گئے تھے نا، اب دیکھیں اس طرح کی بات ملی تو پھر بات سے بات اس کو ملی تو وہ اس سے آگے، یعنی باتوں سے باتیں بنتی جائیں گی، لیکن جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس سے پوچھیں ذرا اس کے لیے یہ کتنا بڑا اور کتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ کس طرح سے جی رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فیہ عذاب عظیم، اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اللہ کی رحمت دنیا آخرت میں اور اس کے فضل کا تمہارے ساتھ وعدہ نہ ہوتا نا، تو جو اس میں مشغول ہوئے ہیں یہ اللہ کو اتنا قہر اور اتنا غصہ آیا، فرمایا کہ جب تم یہ باتیں کر رہے تھے اسی وقت تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا، کیونکہ ایک مومن کی عزت ایک آدمی کی عزت کا بڑا احترام، لیکن مومن اس کی عزت و تکریم تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، میں دیکھ رہے ہو بیت اللہ کی کتنی تعظیم ہے، لیکن ایک مومن کی تعظیم بیت اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی اور معاشرے میں اس طرح کا فساد پھیلے گا تو یہ کسی صورت اسلام کے احکامات کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اور ہماری اصلاح اللہ العظیم۔